السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتایا تھا، اور وہ نشانی اب فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اور مسجد اقصی کے اندر ایسی کون سی چیز چھپی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی لوگ مسجد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ظلم و ستم کا پہاڑ یہودی لوگ ڈھا رہے ہیں؟ اور بیت المقدس کے اندر ہیکل سلیمانی کی دیواریں جو بچی ہے، اس کو یہودی لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے ناظرین، یہ واقعہ براہ ایمان افروز ہونے والا ہے۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیں، اور جو بھی نئے حضرات ہمارے چینل پر حاضر ہوئے ہیں ان سے چھوٹی سی درخواست ہے، ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین، بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد میں مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس مقام ہے، جس کی جانب عبادت کے لیے سفر کر سکتے ہیں، اور سفر کرنا جائز بھی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی مسجد کی طرف یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ فلسطین کے یروشلم میں ایک سفید مینار کے پاس میں ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب لوط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور یہی نہیں اسی کنارے سے یاجوج اور ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس میں قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ایسی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہے جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد میں دجال کا نزول ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد میں بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت ہی بڑی تباہی کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لے۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کر سکے۔ اب تک وہ فلسطینیوں کی 28% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے ہی میں شامل کر لیا ہے جو آزاد ہے۔
باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لے گا۔ پیارے دوستو، سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی اس کا ایک دن اس کا سال بھر کا ہوگا، اور اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے۔ لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت کی آمد ہوگی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ میں آ جائے گا، جب سارے کفار متحد ہو کر یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، مطلب کہ ساری کفر کی طاقت ایک جگہ پر ہو جائیں گی، اور پھر وہ سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے کہ ایک پلیٹ ہو اور کھانے والے بہت ہی زیادہ ہو، اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن ایک ہو کر آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان اسرائیلی ساری کفاروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو ختم کرو۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی اس دعوت پر امریکہ جیسے بڑے بڑے ان کی مدد کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر صحابہ کرام کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس وقت یعنی کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس میں اس وقت اسلحہ نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت میں ہماری طاقت کم ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس میں اسلحہ بھی ہوگا اور تمہارے پاس میں طاقت بھی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج اس بات کا ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامک دیش ایک دھار کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوجیں بھی ہیں، ہتھیاریں بھی ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم ایک پلیٹ کی طرح کفاروں کے سامنے پڑے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دشمن کے سینوں میں تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں سے دشمن کا خوف ڈال دے گا۔ تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے، سارے کے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہوا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچے گی؟ مسلمان اتنے کمزور حالت میں کیوں ہو جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے۔ آج ایسا بھی مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کمزور پڑ چکے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو معاملات چل رہا ہے، در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ آگے بڑھ کر ان فلسطینیوں کی مدد کرے۔ 57 مسلم دیشوں کا گروپ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسلامک ملک ان فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ امریکہ، فرانس اور یہ کئی کفار دیش کھلم کھلا اعلان کر کے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم دیشوں کی خاموشی کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے، اور آج مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود بھی کمزور نظر کیوں آ رہے ہیں؟ آج فلسطینیوں کی مدد کے لیے مسلم دیش آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ تو دوستو، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری فلسطینی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی غیب سے مدد فرما اور امت مسلمانوں کو تمام امت مسلمانوں کو کفار کے خلاف اور خاص کر کے یہودیوں کے خلاف یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔